ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بچے امام حسن اور حسین دوبارہ گھر تشریف لے آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنی والدہ سے ملنے دیجیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اشارے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بچوں کو آنے دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا اور بچے بھاگ کر ماں کے سینے سے لگ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے بچوں کو پیار کیا اور انہیں بہت سی دعائیں دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھیج دیا۔ بچوں کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے ام المومنین حضرت ام سلمہ جو کہ اس وقت آپ فاطمہ الزہرا کے پاس موجود تھیں، ان سے فرمایا کہ والدہ میرے غسل کے لیے پانی کا انتظام کر لیں تاکہ میں غسل کر سکوں، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ نے پانی کا انتظام کیا اور آپ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ گئیں۔ قبلہ رو لیٹنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت اسماء بنت امیس سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے جسد عطر کو حنوط کرنے کے لیے جنت سے کافور لائے تھے، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حصے کیے۔ ان میں سے 2 حصے رسول اللہ نے مجھے عنایت فرمائے اور میرے اور ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے رکھ دیے تھے۔ تم اس میں سے ایک حصہ لے آؤ اور دوسرا حصہ حضرت علی کے لیے سنبھال کر رکھ دو۔ حضرت اسماء بنت امیس کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی گنہگاروں کے لیے دعا فرمائی اور اپنے بچوں کے لیے آپ نے دعائے خیر فرمائی۔ پھر آپ نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور دونوں شہزادوں کے لیے امتحان تھا۔ جب دونوں ننھے شہزادے بالخصوص حضرت امام حسین والدہ کی یاد میں آنسو بہاتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رونا شروع کر دیتے۔ پھر دونوں شہزادوں کو حضرت علی گلے سے لگاتے اور انہیں بے تحاشا پیار کرتے اور دونوں شہزادوں کو صبر کرنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بھی حضرت امام حسن